اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہیں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 اور 80 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ نہیں ہے مناسب کسی بشر یعنی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت، تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا میرے بندے، لیکن وہ تو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے، اور وہ مقبول بندہ نہیں ہے جو حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا۔ تم خود سوچو کیا وہ حکم دے سکتا ہے کفر کرنے کا اس کے بعد کہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ ناظرین، بشرن کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے بشرتن کے معنی انسان کی جلد کی اوپر والی سطح کے ہیں، چنانچہ البشرن کے معنی کھال کو چھیل دینا ہے، یعنی اس کے بال صاف کر دینا ہے۔ پھر البشر ان کے معنی خود انسان کے ہو گئے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ بشر ان سے صرف انسان کی طبعی ساخت اور جسمانی بناوٹ مراد ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسانی بچہ یا انسان بشر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام جہاں یہ کہتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، تو اس سے بشریت کے طبعی تقاضوں کا اشتراک مقصود ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ جیسا کہ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالی ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے۔ یعنی اگر اس وحی کو الگ کر دیا جائے جو اسے خدا کی طرف سے ملتی ہے، تو نبی کی طبیعی خلقت عام انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن نبوت خدا کی طرف سے یعنی وحی پانا ایسی خصوصیت نہیں تھی جسے ہر انسان اپنے کسب و ہنر سے حاصل کر سکتا۔ یہ خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی کی بشری حیثیت موت سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نبوت یعنی کہ وحی آگے چلتی ہے۔ ناظرین، عمومی حیثیت سے انسان اور بشر مترادف یعنی کہ ہم معنی طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔
اور اسی صورت کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب آپ کے رب نے کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے بدبودار کیچڑ تھی۔ پہلی آیت میں انسان اور دوسری آیت میں بشر کہا گیا ہے۔ باشرہ کے معنی عورت سے مجامت کرنے کے بھی ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد کے اندر اعتکاف میں ہو۔ یہ اس نہج سے پہلے کہ اس میں مرد اور عورت کی جلد سے جلد ملتی ہے۔ کبھی اس کے معنی محض لپٹانے اور بوس و کنار کے بھی آتے ہیں۔ بشارتن بالکسر یعنی زیر کے ساتھ ہو تو اس کے بنیادی معنی ایسی خبر کے ہیں جس سے انسان کے چہرے کی رنگت میں تغیر پیدا ہو جائے، خواہ وہ خبر خوشی کی ہو یا غمی کی۔ بشرہ کے معنی اس خبر کی خبر دینا، اس قسم کی خبر دینا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں عذاب علیم کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، پس ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یہ اس کی تفصیل میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان لوگوں کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی بشرا کا لفظ آیا ہے، لیکن عام حالات میں بشارتن اچھی خبر کو کہتے ہیں۔ البشارتن یعنی بالفتح یعنی کہ زبر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہیں حسن و خوبصورتی کے حسن و خوبصورتی۔ البشیر خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں۔ بشیر ان کا ایک معنی یہ بھی ہے اور وہ جو لوگوں کو ایمان اور اعمال صالح کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دے۔ ما کانا لبشر، کسی بشر یعنی انسان کی یہ شان نہیں کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کتاب اس کو دیتا ہے جس کو منصب نبوت عطا کرتا ہے، اور یہ سب سے بلند مرتبہ ہے جو کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی اور چیز نہیں۔ نبوت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کتاب عطا کرے والحکم، اور حکم عطا کرے، حکم کا معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے اور علم بھی، یہ بعض اوقات فہم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کا فہم عقل اور ذکاوت تمام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نبی عقل الانسان، عقل الناس ہوتا ہے، وہ سب سے ذکی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کمال درجہ کی صلاحیتیں ودیعت کرتا ہے۔ والنبوۃ یعنی ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کے علاوہ نبوت بھی عطا کرتا ہے، اس کی یہ شان نہیں کہ ثم یقول للناس، وہ لوگوں سے کہے کونوا عباد لی من دون اللہ، اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نبوت اور رسالت عطا فرمائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے کی بجائے اپنی بندگی کی طرف دعوت دے۔
یا کسی دوسرے انسان یا کسی بھی مخلوق کی عبادت کی تلقین کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی بات ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہی درست نہیں تھا۔ انبیاء کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان میں بشریت کے تمام تقاضے بہترین طور پر سنور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت ہی ایسی کرتا ہے جس سے ان کے تمام قوا درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان سے ایسی بات کا سرزد ہونا جو منشاء الہی کے خلاف ہو ناممکن ہے۔ ناظرین، ربانیین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو سب کو یہی تلقین کرے گا کہ اللہ والے بن جاؤ۔ ربانیین جمع ہے ربانیون کی، جو رب کی طرف منسوب ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ربیون ہونا چاہیے، لیکن بسا اوقات مبالغہ کے لیے نون کا اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ مثلا جس کی بڑی گھنی داڑھی ہو اسے با اضافہ الف نون یا لحیانی، اور جس کی گردن بہت فربا ہو اسے با اضافہ نون یعنی رقبانی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہو گیا بالکل اللہ والا۔ امام المبرد نے ایک دوسرا ماخذ اس کا اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ربان کی جمع ہے، جو ربہ یربہ فہو ربان سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے تربیت نفوس، اصلاح احوال اور تدبیر امور کرنے والا۔ اب ربانیون کا معنی ہوگا نوع انسانی کی صحیح تربیت اور ان کی اصلاح کرنے والے۔ یہاں عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ اپنے آپ کو خدا یا خدا کا فرزند کیوں کر کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے تو تمہیں محض اللہ والا بننے کی دعوت دی تھی۔ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تمہیں تو بطریق اولا ربانی بننا چاہیے، کیونکہ تمہارے پاس رشد و ہدایت کا آسمانی صحیفہ موجود ہے، جس کے معنی اور مطالب سے تم خوب واقف ہو۔ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتے ہو، اور اگر تم نے خود اس سے ہدایت حاصل نہ کی اور توحید کی خالص نعمت سے محروم رہے تو پھر درس و تدریس کی ہنگامہ آرائیوں سے کیا حاصل ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور وہ مقبول بندہ نہیں جو حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا، تم خود سوچو کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء کے ماننے والے اور اس کے صحابہ اور حواری لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ سوچو کہ کیا کبھی یہ لوگ بعد اس کے کہ مسلمان ہو چکے کفر کی تعلیم دیں گے؟ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرے اور اس سے ڈرے تو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ اولیاء کرام اور بزرگ ہستیاں جن کے نام کچھ کرامتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کے ماننے والے ان کی قبروں پر بھی ایسے جذباتی سجود کرتے پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔
یہ انسان کی توہین ہے کہ ماں سوائے اپنے خالق کے کسی اور کو سجدہ کرے۔ لیکن انسانوں میں کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں، مثلا بادشاہ اور مذہبی رہنما، جو چاہتے ہیں کہ لوگ عقیدے کے طور پر ان کے سامنے جھکیں، حتیٰ کہ بعد نے تو اپنے دربار میں لوگوں کے سجدہ اور رکوع کروانا لازمی آداب میں بھی شامل کر لیا تھا۔ اسلام یہ سب کچھ حرام قرار دیتا ہے۔ کسی سچے نبی کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اپنی ذات کے لیے سجدہ کروانے کی بجائے اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے کی تربیت دیں، لیکن جھوٹے فریبی پیر و فقیر اور صاحب اقتدار لوگوں کو اپنے سامنے جسمانی یا روحانی طور پر جھکانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن کوئی مخلص انسان دوست رہنما کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم ہمیں کیسے کیسے حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔